بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج آپ کی کتاب جو نحمیر شروع ہو رہی ہے یہ علم نحو کی درس نظامی میں پہلی کتاب ہے۔ علم نحو کی جو صرف میں ہے، اس کے بعد جتنی کتابیں آئیں گی وہ عربی میں ہیں، وہ عربی میں۔ کس کی؟ علم نحو کی۔ یہ پہلی کتاب فارسی میں ہے۔ کون؟ نحمیر۔ بات سمجھیے، یہ علم نحو کی پہلی کتاب ہے جو درس نظامی میں۔ جو اردو کے رسائل اب شروع کیے ہیں بیٹا وہ بس کچھ نہیں کہتے ہم، بس درس نظامی میں مداخل نہیں ہے، اب وہ اپنی سہولت کے لیے بنا لیے گئے ہیں، لیکن درس نظامی جو شروع ہوتا ہے اس کی جو پہلی نحو کی کتاب اس کا نام نحمیر ہے۔ اس کے بعد ایک شمہ ہے دوسری کتاب، تیسری شرح میں تعمل، چوتھی ہدایت النحو، پانچویں کافیہ، چھٹی شرح جامی، ساتویں الفیہ۔ اس سے آگے بھی شروعات ہیں، لیکن یہ اتنی کتابیں پڑھ لی جائیں دھیان کے ساتھ تو بندہ نحو کا امام بن جاتا ہے۔ ٹل تے مولوی جی آپ لاؤنا نا جی، ہیں کی خیال ہے؟ اچھا جی، یہ جو بزرگ ہیں نحمیر کے مصنف، نام ان کا ہے علی۔ کیا نام ہے؟ ات لکھ لو نا، پھر روزانہ سبق نو پھیرا دین لگے۔ دو ترے گلاں صرف لکھانیاں نے، زیادہ نہیں، باقی پھر اگلی کسی کتاب جو کہ بہت ساری کتاباں نے درس نظامی کی نہ دی ہیں، بزرگاں دیاں درس نظامی میں کافی ساری کتاباں نے۔ نام کیے علی تے کنیت ابو الحسن کیے، لقب زین الدین، زین الدین بات سمجھیے، یہ تو ان کا نام ہے علی، لیکن مشہور جس نام سے ہیں وہ ہے میر سید شریف، میر سید شریف جرجانی، میر سید شریف جرجانی اس نام سے مشہور ہیں، اس نام سے مشہور ہیں۔ ولادت ہے 22 شعبان 740 ہجری۔ اب اس کے مطابق عیسوی نکال سکتے ہو۔ 22 شعبان 740 ہجری ولادت ہے۔ اب ہجری کتنی ہے؟ 1431 جی، ہاں 1431، یہ ہے 740 ہجری کے بزرگ، یہ ہے ان کی ولادت۔ کافی حالات لکھے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی کسی کتاب میں بیٹا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وصال ہے 6 ربیع الاول 816 ہجری،
6 ربیع الاول 816 ہجری. اس طرح عمر تقریباً 76 سال بنتی ہے. لکھ لے. آج صرف اتنا ہی کافی ہے. نام کیا ہے؟ کنیت اور لقب زین الدین، اور جس نام سے مشہور ہیں وہ امیر سید شریف جرجانی. ایشا یہ جن کی کتاب آپ پڑھنے لگے نا امیر، ان کے مصنف ولادت کب ہے؟ شعبان 740 ہجری اور وصال 6 ربیع الاول 816 ہجری. درس نظامی میں ان کی بہت ساری کتابیں ہم پڑھتے ہیں. یہ جو منطق کی کتاب اب شروع کرنی ہے نا، جو کل بسم اللہ پڑھی، اس کا نام ہے صغرا. اس رسالے کا نام ہے، وہ بھی انہی کا ہے. کن کا؟ بات سمجھیے. تو جو ابھی تعارف اپنے یہاں لکھ لیا ہے نا، وہی آپ نے صغرے کے اوپر لکھ لینا ہے جی. تو یہ پکتے اس طرح ہیں کہ جب روزانہ اپنے سبق کو دہرانا ہے نا، تو ایک مرتبہ اس کو کہ میر سید شریف جو فلاں سن میں پیدا ہوئے، فلاں سن میں فوت ہوئے، جن کی فلاں فلاں کتاب درس نظامی میں ہے، وہ یہ فرماتے ہیں. یعنی روزانہ ایک باری سبق آکھن لگ گیا، اس طرح جملہ دہرا لئیے نا جی. تو مہینہ 2 مہینے 4 مہینے جڑی کتاب چلے تو روزانہ کدی ایک باری گل آکھیے. کیوں جی حافظہ بعد والے اینا تے حافظہ نہیں نا کمزور جی، تو پھر گل جڑی نا جی وہ کچھ یاد رہ جاندی. اے طریقہ ہے کی کرنے دا، اے پکانے دا جی. کی کرنے دا؟ پکانے دا. صرف ایک گل یاد رکھو، انہاں اُتے شیعہ ہونے دا الزام ہے، شیعہ ہیں نہیں ہیں جی. سمجھائیے، پکے اہل سنت والجماعت شیعہ ہونے دا الزام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس. با کا معنی ہے ساتھ، لیکن یہ جو بسم اللہ میں با ہوتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے استعانت. کیا معنی ہوتا ہے؟ استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنی. کیا کہ بسم اللہ کی جو با ہے نا، کی جو با ہے اس کا مطلب ہے استعانت. اس کا معنی ہے، اس کا معنی ہے استعانت. انج کہہ لو یا یہ کہہ لو کہ یہ با کی ہے. استعانت کا معنی ہوتا ہے استعانت کا معنی مدد طلب کرنی، مدد طلب کرنی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر میں جو کام ہم کرنے لگے نا جی، اس کے مناسب فعل مقدر ہوتا ہے. الرحیم کے آخر میں وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. جس قسم کا کام کرنے لگے اس قسم کا فعل مقدر ہوتا ہے. اب ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ کتاب شروع کرنے لگے ہیں، کتاب پڑھنے لگے ہیں. تو شروع کا وید متکلم صیغہ ہے اشرعو، میں شروع کرتا ہوں. میں بات سمجھیے. اگر کوئی کھانا کھانے لگے گا تو اکولو، میں کھانا کھاتا ہوں. آج صرف اتنا یاد کریں کہ آخر میں جو کام کرنے لگے اس کے مناسب وہ فعل مقدر ہوتا ہے اور اس کا معنی کیا جاتا ہے. اور با کس کی ہے؟ استعانت کی. کیا معنی؟ مدد طلب کرنی، مدد. اب گویا عبارت ہے باستعانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرعو. گویا پوری عبارت یوں بنی، باستعانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرعو. یعنی معنی جو کرنا ہے اب اتنی لمبی عبارت کا کرنا ہے. اللہ رحمان رحیم کے نام کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں میں. اللہ رحمان رحیم کے نام کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں میں. کیا شروع کرتا ہوں؟ کتاب. یہ معنی ہے اس کا. کس کا؟ ایشا. بس. ہاں جی کیا کیا؟ یہ جو بسم اللہ میں با ہے یہ با استعانت کی ہے. استعانت کا معنی ہے مدد طلب کرنی. مدد طلب کرنا.
اور بسم اللہ کے آخر بسم میں اللہ کے آخر میں جو کام کرے نا کرنا ہے اس کے مناسب فعل مقدر ہوتا ہے، اس کے مناسب فعل مقدر ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کتاب پڑھنا ہے، کتاب شروع کر رہے ہیں، کتاب شروع کر رہے تو ہیں۔ وید متکلم کا صیغہ کیا ہے؟ اشراؤ۔ تب گویا عبارت کیا بنے گی؟ استعانت بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرعو۔ اشراؤ معنی کیا بنے گا؟ اللہ اللہ رحمان رحیم کے نام کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں میں۔ پھر معنی کر اللہ اللہ، رحمان رحیم کے نام کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں میں۔ پھر معنی کر ایک باری۔ اللہ رحمان رحیم کے نام کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں میں۔ سمجھ آ گئے؟ یہ بسم اللہ شریف کا معنی آ گئے۔ کیا آ گئے؟ اللہ شریف کا معنی آ گیا۔ اچھا جی، خطبوں میں اساتذہ کرام سوال جواب کراتے ہیں، وہ چلتے رہیں گے ہر کتاب کے خطبے میں، کچھ دہرائی ہوتے رہیں گے، کچھ نئے آئیں گے۔ یہاں ایک دو سوال دھیان کریں گے نا تو پھر پک جائیں گے، پھر پریشانی کوئی نہیں۔ یہ کتاب ہے بیٹا جی علم نحو کی، یہ علم نحو کی کتاب ہے۔ علم نحو کی کتاب ہے۔ تو مصنف کون؟ میر سید شریف جرجانی کو چاہیے تھا کہ کتاب شروع کرتے علم نحو کے مسئلے کے ساتھ، انہوں نے بسم اللہ سے کتاب کیوں شروع کی؟ ایک سوال ہے۔ یہ کتاب ہے علم نحو کی، تو مصنف کو چاہیے تھا کہ کتاب شروع کرتے نحو کے مسئلے کے ساتھ بسم اللہ، نحو کا مسئلہ نہیں ہے تو بسم اللہ کے ساتھ کتاب کو شروع کیوں کیا؟ ہاں جی، سوال ہے کہ یہ کتاب ہے نحو کی، تو علم نحو کی، علم نحو کی، تو مصنف علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ کتاب شروع کتاب کرتے شروع کرتے علم نحو کے مسئلے سے، شابہ، لیکن کتاب شروع کی ہے، کتاب شروع کی ہے بسم اللہ سے۔ بسم اللہ تو علم نحو کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس تو طرح پھر کتاب کو بسم اللہ کے بسم اللہ کے ساتھ ساتھ شروع کیوں کیا ہے؟ پھر آکشپ آؤ۔ سوال ہے کہ کتاب تو علم نحو کی ہے، لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب شروع کی ہے بسم اللہ کے ساتھ، لیکن بسم اللہ تو علم نحو کا مسئلہ نہیں ہے، تو کتاب کو شروع کرنا چاہیے تھا علم نحو کے مسئلے کے ساتھ، تو انہوں نے بسم اللہ کے ساتھ کیوں شروع کی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے قرآن پاک کی اتباع کی ہے، قرآن پاک کی، کہ قرآن پاک بھی بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے قرآن پاک کی اتباع کی ہے، چونکہ قرآن پاک بھی بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے بھی کتاب بسم اللہ سے شروع کی ہے، تاکہ قرآن پاک کی مناسبت سے کتاب با فیض بن جائے۔ پھر جواب یہ ہے کہ قرآن پاک بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کتاب بھی بسم اللہ سے شروع کی ہے، تاکہ قرآن پاک کی مناسبت سے بابرکت ہو جائے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے حدیث پاک پر عمل کیا ہے۔ ہاں جی، دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے حدیث پاک پر عمل کیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے حدیث پاک پر عمل کیا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ ترجمہ پکا لینا عربی پھر اگلی کتاب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی جائز کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ ہاں جی، حدیث پاک ہے کہ جو بھی جائز کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ کتاب علم نحو کی یہ جائز کام ہے، اگر بسم اللہ سے شروع نہ کریں تو پھر بے برکتی ہے، اس لیے کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے۔ ہاں، دوسرا جواب کیا ہوا پورا؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے حدیث پاک پر عمل کیا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ جو جائز کام بسم اللہ شریف کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، تو یہ جو کتاب ہے یہ جائز کام ہے، علم نحو یہ جائز ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے بسم اللہ سے شروع کی۔
تیسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے بزرگوں کے طریقے کی اقتدا کی ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے بزرگوں کے طریقے کی اقتدا کی ہے. وہ لفظ بولا جاتا ہے سلف صالحین. سلف صالحین، سلف جو پہلے گزر گئے ہیں، صالحین جو نیک. سلف صالحین کے طریقے کی اقتدا کی ہے. سلف مصنف علیہ الرحمہ نے سلف صالحین کے طریقے کی اقتدا کی ہے کہ جتنے بھی بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے. بسم اللہ. تو بزرگوں کے طریقے کے مطابق رہنا اس میں کامیابی اور برکت ہے. ہاں جی. تیسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے سلف صالحین کے طریقے کی اقتدا کی ہے. شاباش. جیسا کہ جتنے بھی پہلے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ اپنی کتابوں کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے. تو بزرگوں کے طریقے پر عمل کرنے میں کامیابی ہے، اس لیے انہوں نے بھی کتاب بسم اللہ سے شروع کی ہے. کوئی گل سمجھ آئی جے؟ ایشا بس پھر مانا سنا ایک بار بسم اللہ شریف دا. اللہ اتمانہ کرنا ہے. اللہ رحمان رحیم کے نام کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں میں. ہاں وہ پچھلے کتاباں پڑھان لگے اوویں ہی مانا کرنا ہے جڑا پہلے کرایا جی. گل سمجھیے جی. ہاں انج نہیں آخنا پہلے مانا کیوں نہیں دسیا جی، اتنے انج ہی دسنا سی جی. اگر چلو گے تو اس میں اور وضاحت ہوگی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگے جی. الحمدللہ رب العالمین. چلو جی. بسم اللہ شریف کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے اللہ کی حمد بیان کی ہے. ہاں جی. بسم اللہ شریف کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی حمد بیان کی ہے. حمد بیان کی ہے. بسم اللہ شریف کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے. حمد بیان کی ہے. وہی سوال ہے کہ یہ کتاب ہے نحو کی، تو بسم اللہ شریف کے ذکر کرنے کی تو وجہ آ گئی، تو چاہیے تھا کہ اب نحو کا مسئلہ لکھتے اللہ کی حمد کیوں بیان کی ہے. جی وہی سوال ہے کہ بسم اللہ کی تو بسم اللہ شریف سے کتاب شروع کرنے کی وجہ تو آ گئی، ہے، تو اب آگے بسم اللہ شریف کے بعد نحو کا مسئلہ لکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے تو اللہ کی حمد بیان کی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہی بیٹا جواب ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے قرآن پاک کی اتباع کی ہے. کیا کی ہے؟ قرآن پاک کی اتباع. چونکہ قرآن پاک میں بسم اللہ کے بعد اللہ کی حمد ہے، اس لیے انہوں نے بھی بسم اللہ کے بعد اللہ کی حمد بیان کی ہے. ہاں جی. تو جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے قرآن پاک کی اتباع کی ہے. شاباش. جیسا کہ قرآن پاک میں بھی بسم اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اسی طرح انہوں نے بھی بسم اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے حدیث پاک پر عمل کیا ہے. حدیث شریف جس طرح بسم اللہ کے بارے میں ہے نا، اسی طرح حمد کے بارے میں بھی یہ حدیث کے سارے کتابوں میں موجود ہے کہ جو کام اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے. جو کام اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے. اس لیے مصنف نے اپنی کتاب بسم اللہ کے بعد حمد بیان کی ہے. ہاں جی. دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ پر عمل کیا ہے. شاباش. حدیث شریف ہے کہ جو جائز کام اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے. شاباش. تو اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے بسم اللہ شریف کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے. تیسرا جواب بھی وہی ہے کہ بزرگوں نے مصنف علیہ الرحمہ نے بزرگوں کے یعنی سلف صالحین کے طریقے کی اقتدا کی ہے کہ کثرت کے ساتھ بزرگوں کی کتابیں اس طرح ہیں کہ پہلے بسم اللہ، پھر اللہ کی حمد، اس کے بعد آگے مسائل شروع ہوتے ہیں. ہاں جی. تیسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے سلف صالحین کے طریقے کی اقتدا کی ہے
کہ جتنے بھی بزرگ پیچھے گزرے ہیں سب نے اپنی اپنی جو کتابیں لکھی ہیں، بعض میں نہیں بھی ہے لیکن کثرت کے ساتھ یہ بسم اللہ تو سب میں ہے نا، بسم اللہ تو سب کتابوں کے شروع میں کثرت کے ساتھ ہے، یہ ہے حمد بعض کتابوں میں ہوتی ہے بعض میں نہیں بیان کی. جی کثرت کے ساتھ یہ ہے کہ بسم اللہ شریف کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے، اس لیے اس لیے مصنف نے علیہ بھی نے بسم اللہ شریف کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی. ایشا بس ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بات سمجھیے، اس کا معنی ال کا معنی ہے تمام. تو یہ الف لام کتنی قسم کا ہوتا ہے یہ بحث اگلی کتابوں میں آ جائے گی. یا صرف ایک کہ لفظ آپ یاد رکھیں کہ یہ الف لام استغراق کا ہے، صرف یہ ایک لفظ. کیا یہ الف لام استغراق، الف لام استغراق کا معنی ہوتا ہے تمام. کیا معنی ہوتا ہے؟ تمام. تو حمد کا معنی ہے تعریف. حمد کی بھی وضاحت ہے، وہ انشاءاللہ اگلی کتاب میں آ جائے گی. تو معنی ہے الحمد کا تمام تعریفیں، تمام حمدیں. للہ میں جو لام ہے نا، یہ لام اختصاص کا ہے. لام زر لے ہے نا، لام زر لے، یہ لام اختصاص کا ہے. یہ لام اختصاص کا ہے. وہ شرح میں تعامل تیسری کتاب آئے گی نا نحو کی، اس میں عربی کے یہ جو ایک ایک کلمہ ہے حرف، ان کے جس طرح وہ آپ نے پڑھا کرم القواعد میں فارسی کے ایک ایک کلمے کتنے معنوں میں استعمال ہوتے با، تو وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ عربی میں بھی یہ تفصیل آتی ہے. تو وہاں یہ ساری تفصیل آئے گی. ہاں کہ لام کتنی قسم کا ہے، با کتنی قسم کی ہے. تو یہ لام ہے اختصاص کا. بات سمجھیے. تو یہ پاک کلمہ اللہ، یہ ذات وحدہ لا شریک کا نام ہے. کیا ہے؟ ذات وحدہ لا شریک کا نام ہے. باقی سارے صفاتی نام ہیں. باقی سارے یہ ذاتی نام ہے، باقی سارے صفاتی نام ہیں. اس میں بھی صفت والا معنی ہے بار صورت. رب ان کا معنی ہے پالنے والا. کیا معنی ہے؟ پالنے والا. یعنی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، پھر آہستہ آہستہ اس کو کمال تک پہنچانا. بات سمجھیے. اچھا جی، کمال سے یہ مان نہ سمجھنا کمال دینی، کمال سے مراد اس کو جہاں تک پہنچانا ہے، پھر اس میں محنت کر کے اس نے جو ہے نا جی وہ کدھر جانا ہے وہ اس کو آگے اختیار ہے جی. العالمین کا معنی ہے سارے جہان. کیا معنی ہے؟ سارے جہان. آخر بقیہ کیا ہے؟ الحمد میں جو الحمد پر، الحمد پر جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے. اس کا مطلب ہے تمام، اور حمد کا مطلب ہے تعریف. حمد کیا معنی بنا؟ تمام حمدیں، حمدیں، تمام تعریفیں، تمام حمدیں اور تمام تعریفیں. جی للہ میں جو لام ہے یہ اختصاص کے لیے، اختصاص کے لیے ہے، اختصاص کے لیے ہے. اور یہ جو اللہ ہے اصل میں اس کو بولا جاتا ہے اس میں جلالت. کیا بولا جاتا ہے؟ یعنی لفظ اللہ یہ لفظ نہیں بولا جاتا، اس کو گستاخی شمار کیا جاتا ہے. یعنی جب اس پاک لفظ کو کا نام بولنا ہونا تو کہا جاتا ہے اس میں جلالت. کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں جلالت. تو یہ جو اس میں جلالت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور باقی سب نام جو ہے صفاتی ہیں. اور رب کا مطلب ہے پالنے والا. یہ تو لفظ معنی مطلب یہ ہے کہ شے کو عدم سے وجود میں لانا اور پھر اس کو درجہ کمال تک پہنچانا. جیسے ہم خود ہیں کہ ہمارا والد جب نابالغ تھا تو اس کی پشت میں ہمارے مادہ منویہ کے ذرات نہیں تھے. جب وہ بالغ ہوا تو پھر وہ ذرات آئے، پھر وہ وہاں سے چلے ماں کے پیٹ میں، پھر اس سے وہ بچہ بنا، پھر ہم باہر آئے، پھر اب ہم بڑے ہو رہے ہیں، پھر پڑھا ہے. یہ سارا نظام چل رہا ہے جی. تو رب عدم سے وجود میں لانے والا
پھر اس کو آہستہ آہستہ تدریجن یعنی آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا. العالمین کا معنی مطلب ہے سارا جہاں، سارے جہان. اب معنی کیا بنا کہ تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ کے لیے جو کہ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. معنی کر تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. پھر معنی کر تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. شاباش. تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. آگے والعاقبۃ للمتقین. بس واو کا معنی اور العاقبت کا معنی ہے آخرت. کیا ہے؟ واو کا معنی ہے اور العاقبت کا معنی ہے آخرت. لے کا معنی ہے واسطے. المتقین متقی کی جمع ہے. کس کی؟ متقی کی جمع ہے. تو متقی بین سطور لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے جی کہ کوئی نہیں لکھا ہوا؟ جی. متقی در شرع آرا گویند کے نگاہ دارد نفس خود را از مضرات اخروی. متقی شریعت میں اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو اپنے نفس کو محفوظ رکھے ان چیزوں سے جو آخرت میں نقصان دیں گی. یہ ایک تعریف ہے. کیا کہ متقی شریعت میں متقین جمع ہے متقین. جمع ہے متقی. اور متقی کون ہوتا ہے؟ شریعت میں متقی اس کو کہتے ہیں جو اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو اپنے آپ کو بات ایک ہی ہے. جی اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے جن کی وجہ سے آخرت میں نقصان ہوگا. ہاں سمجھائیے. اب معنی یہ بنا اور آخرت واسطے متقین کے. اور آخرت واسطے معنی یہ بنا کیا؟ آخرت واسطے متقین. بات سمجھیے. معنی کیا بنا؟ اور آخرت واسطے متقین کے. یہاں ایک سوال ہے کہ آخرت تو سب کے لیے ہونی ہے. کافروں کی بھی آخرت ہونی ہے کہ کوئی نہیں ہونی؟ متقین کی بھی آخرت ہے. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام ان کے ماننے والے ہم مسکین آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام سارے کافر سب کی آخرت ہونی ہے. سب کی آخرت ہونی ہے. تو یہ کہنا کہ آخرت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے جبکہ آخرت تو سب کے لیے ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی کیا سوال ہے کہ آخرت مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں فرما رہے ہیں کہ آخرت متقین کے لیے ہے جبکہ آخرت تو سب کے لیے ہے. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ سمجھی بات؟ تو وہ حاشیے پر جواب لکھا ہوا ہے. یہ الآ کے بات یہ مضاف الیہ ہے. اس کا مضاف محذوف ہے. یا یوں ہے وحسن الآ کے باتیں یا ہے وخیر الآ کے باتیں یا ہے ومنافع الآ کے باتیں للمتقین. پہلا ہو تو معنی بنے گا اور اچھی آخرت متقین کے لیے. تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ کافروں کی آخرت تو ہے لیکن اچھی نہیں ہے. دوسرا معنی ہے اور خیر آخرت. اس کا معنی بھی اچھا ہی ہے اور خیر والی آخرت متقین کے لیے. تو یہ بات بھی ٹھیک ہے. کافروں کی آخرت خیر والی نہیں ہے وہ تو ان کی شر ہے. تیسرے کے مطابق معنی ہے اور منافع والی آخرت متقین کے لیے. تو یہ بات ٹھیک ہے. اچھی آخرت خیر والی آخرت منافع والی آخرت یہ تو متقین کے لیے. کافروں کی آخرت ہے لیکن ان کے نقصان کی ہے. ان کو نفع نہیں ہوگا ان میں خیر نہیں ہوگا. ہاں بیٹا جی شاباش. تو جواب یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ ہے. العاقبۃ یہ مضاف الیہ ہے. اس کا مضاف محذوف ہے. تو جواب یہ ہے کہ العاقبۃ مضاف الیہ ہے اور اس کا مضاف جو ہے وہ محذوف ہے. محذوف ہے.
وہ تین میں سے ایک ہے، وہ تین میں سے ایک یا حسن ہے، یا تو حسن ہے یا خیر ہے یا منافع ہے. ہاں، تو عبارت یوں بنے گی حسن العاقبۃ وحسن العاقبۃ للمتقین. نا اب آ کے بعد تے پڑھنا ہے، جب اس کو نکالیں گے تو پھر اس پر زیر پڑھنی ہے. کس طرح؟ وحسن العاقبۃ للمتقین. آگے دھیان کرنا ہے، معنی کیا بنے گا؟ اور اچھی آخرت متقین کے لیے. دوسرا معنی کیا ہے؟ یا دوسرا ہوگا کہ بخیر بخیر العاقبۃ للمتقین. معنی کیا ہوگا؟ اور خیر آخرت اور خیر والی آخرت، خیر والی آخرت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے. یا یہ ہوگا ومنافع العاقبۃ للمتقین. اور منافع والی آخرت. منافع والی آخرت متقین کے لیے. پھر معنی کرے ایک باری. جواب یہ ہے کہ اس کا العاقبۃ مضاف الیہ ہے اور اس کا مضاف جو ہے وہ محذوف ہے. وہ تینوں میں سے ایک ہوگا، یا تو حسن ہوگا یا خیر ہوگا یا منافع ہوگا. منافع اسم جمع اور مساجد کے وزن پر منافع. جی یا تو عبارت یوں ہوگی وحسن العاقبۃ للمتقین. معنی کیا ہے؟ اور اچھی آخرت متقین کے لیے ہے. اور یا یہ ہوگی وخیر العاقبۃ للمتقین. اور خیر والی آخرت متقین کے لیے ہے. یا یوں ہوگی ومنافع العاقبۃ للمتقین. اور منافع والی آخرت متقین کے لیے ہے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے یہ بات تو ٹھیک کہ ہے. اچھی آخرت، خیر والی آخرت، منافع والی آخرت، یہ تو صرف متقین کے لیے ہے. گناہگاروں کے لیے بھی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور کافر تو سارے جائیں گے جہنم میں. جی بات سمجھیے؟ ہاں جی. معنی کیا بنا؟ جو معنی بھی آپ نے کیا ہے سمجھائیے. ویسے معنی یہ کریں گے اور آخرت متقین کے لیے. مطلب کیا؟ اچھی آخرت، خیر والی آخرت اور منافع والی آخرت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے. تو مصنف علیہ رحمہ نے آپ کو مسئلہ سمجھا دیا. بیٹا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت جو ہے وہ اچھی ہو جائے تو پھر آپ متقین کے زمرے میں داخل ہو جائیں. اور متقین وہ ہوتا ہے جو ایسا کام نہ کرے جو آخرت میں نقصان دیتا ہے، جو آخرت میں نقصان دیتا ہے. اب اتریے تھے ہੌਲੀ ہੌਲੀ کوشش کر کے تو ماشاءاللہ. جی چلو جی اگے. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآلہ اجمعین. چلو مصنف علیہ رحمہ نے بسم اللہ شریف کے بعد اور حمد کے بعد، یہ والا کے بعد تو حمد کے تحت داخل ہے. حمد کے بعد درود شریف صلاۃ و سلام ذکر کیا ہے. کیا جی؟ مصنف علیہ رحمہ نے بسم اللہ شریف کے بعد اور حمد کے بعد صلاۃ و سلام ذکر کیا ہے. صلاۃ و سلام ذکر کیا ہے. پھر مصنف علیہ رحمہ نے مصرفن اسم فاعل، تصنیف کرنے والا. کتاب جو ہوتی ہے وہ اسم مفعول ہوتا ہے. مصنف کتاب بنائی گئی. دھیان کرو. مصنف علیہ رحمہ نے بسم اللہ شریف کے بعد اور حمد کے بعد صلاۃ و سلام ذکر کیا ہے. تو سوال ہے کہ حمد کے بسم اللہ شریف سے کتاب شروع کرنے کی وجہ بھی آ گئی ہے اور حمد سے کتاب شروع کرنے کی وجہ بھی آ گئی ہے. تو صلاۃ و سلام کیوں ذکر کیا؟ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے جو فیض مخلوق کو پہنچتا ہے وہ سارے کا سارا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے. لہذا آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے محسن ہوئے. کیا ہوئے؟ تو محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرنا شریعت کا حکم ہے. تو آقا حضور کا شکریہ یہ ہے کہ سرکار کی ذات پہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے. بات سمجھیے. جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے جتنا فیض پہنچ رہا ہے وہ آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے وسیلے سے پہنچ رہا ہے. تو لہذا آقا حضور ہمارے لیے محسن ہوئے. تو محسن کا شکریہ ادا کرنا شریعت کا حکم ہے.
تو آقا حضور کا شکریہ یہ ہوتا ہے کہ سرکار کی ذات پہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے. اس لیے مصنف نے بسم اللہ شریف کے بعد اور حمد کے بعد صلاۃ و سلام کو ذکر کیا. ہاں جی، کیا سوال یہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ بسم اللہ شریف کے ساتھ کتاب شروع کرنے کی وجہ بھی آ گئی ہے، اور الحمد کے ساتھ حمد کے ساتھ کتاب شروع کرنے کی وجہ بھی آ گئی ہے. تو اب مصنف علیہ رحمہ کو چاہیے تھا کہ تو کے بعد صلاۃ و سلام ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور حمد کے بعد صلاۃ و سلام ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو بھی فیض پہنچ رہا ہے وہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے پہنچ رہا ہے. تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام محسن ہوئے، اور محسن کا شکر ادا کرنا یہ شریعت کا حکم ہے. تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر یہ ہے کہ ہم سرکار کی ذات پہ صلاۃ و سلام پڑھیں، دین کا کام کریں، سنتوں پر عمل کریں، سارا یہ شکر ہی ہے. اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ سرکار کی ذات پہ صلاۃ و سلام پڑھیں. اس لیے مصنف نے کیا کیا؟ آقا حضور کی ذات پہ صلاۃ و سلام لکھا پڑھا. بات سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نہیں؟ اب اس کا ترجمہ کرنا ہے. واو کا معنی اور الصلاۃ کا معنی ہے رحمت. کیا معنی ہے؟ رحمتیں، برکتیں. واو اور السلام سلامتیاں. اللہ سے پہلے معنی کرنا ہے نازلاتن کا، نازل ہوں. کیا ہوں؟ وہ کیوں معنی کرتے ہیں؟ شرح متعامل جب آپ پڑھیں گے وہ ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی. جی، خیر خلق ہی کا مرجع ہے اللہ تعالی. خلق بمعنی مخلوق. اللہ تعالی کی مخلوق میں سے خیر جو بہت اچھے ہیں ان پر صلاۃ و سلام. وہ کون ہے؟ محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واو اور آل، آقا حضور کی آل. وہ کون ہے؟ وہ بھی اگلی کتاب میں پڑھیں گے. جی یہ سمجھائیے. اب یہ سید بادشاہ بھی آل ہیں، اور جتنے نیک پرہیزگار ہیں حدیث شریف ہے وہ بھی سرکار کی آل ہیں. ہی کا مرجع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل. اجمعین کا معنی ہے تمام، سارے. اب معنی کرو. اور رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں اللہ تعالی کی مخلوق کے خیر پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر نہ، اور آپ کی تمام آل پر. اس طرح معنی کرنا ہے. اور شاباش. رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں. نازل اسم فاعل. نازل ہوں اللہ تعالی کی مخلوق میں، مخلوق کے خیر پر، مخلوق کے خیر پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی تمام آل پر. شاباش. اور رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں اللہ تعالی کی مخلوق کے خیر پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی تمام آل پر. بات سمجھیے بھئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی، پھر سوال کہ کتاب کو بسم اللہ سے کیوں شروع کیا، اس کے جواب. پھر الحمد شریف کا معنی اور سوال کہ حمد سے کتاب کو شروع کیوں کیا. والعاقبۃ للمتقین کا معنی اور سوال و جواب. اور والصلاۃ والسلام کا معنی اور سوال و جواب.